اچھا، بہرحال اس ضمن میں میں نے جو ابھی پروگرام میں دو اہم باتیں عرض کرنی تھی میں وہ کر دوں. ایک اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے اور ایک اس سے ریلیونٹ نہیں ہے. وہ سمجھ لے غلطی کا ازالہ یا بلکہ غلطی نہیں، غلط فہمی کا ازالہ. غلطی بالکل نہیں ہے، غلط فہمی کا ازالہ ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ کہ جو پروگرام ہے کہ یہ مفتی عزیز الرحمان، مولوی عزیز الرحمان والا معاملہ، اس سے اگر اس واقعے کو قادیانیت کے ساتھ اگر ہم اس کا تقابل کریں تو جو اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، اسلام پہ ہرگز اعتراض نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ الشاذ کالمعدوم، شاذ معدوم ہوتا ہے اور قلت کو کثرت پر نہیں قیاس کیا جاتا. قلت کو کثرت پر قیاس نہ کیا جاتا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے. اور حکم جو ہوتا ہے وہ کثرت پر لگتا ہے، قلت پر نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک استاد کلاس میں پڑھانے آیا اور 100 طلباء کی کلاس ہے، 100 میں سے اگر 2 کو سبق یاد نہیں اور 98 کو یاد ہے تو وہ یہی کہا جائے گا کہ اس کلاس کو سبق یاد ہے اور نیکسٹ لیکچر ان کو ڈلیور کیا جائے گا. اگر 100 میں سے 2 کو سبق یاد اور 98 اسٹوڈنٹس کو لیسن یاد نہ ہو تو انہیں لیکچر آگے نہیں دیا جائے گا. انہیں کہا جائے گا اپنا پریویس جو آپ کا سبق ہے اسے آپ ریپیٹ کریں، اسے آپ لرن کریں. تو پتہ چلا کہ حکم کثرت پر لگتا ہے، قلت پر نہیں، اور قلت کو ہم کثرت پر قیاس نہیں کر سکتے. تو یہ اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو ہم تو الحمدللہ مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایسے شخص کی خوب دھلائی کے مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت سے اور اپنے جو ہمارے ادارے ہیں جو شرعی معاملات ڈیل کرتے ہیں، جس میں متحدہ علماء بورڈ ہے، قرآن بورڈ ہے اور دیگر جو ہمارے اس قسم کے ادارے ہیں لیگل ہیں اور جنہیں حکومتی اور مطلب کی بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سرپرستی حاصل ہے یا حکومت انہیں سپورٹ کرتی ہے. آپ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، جو شرعی سزا ہے وہ لازمی لگائی جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2 بات کہ اگر جو یہ ویڈیو ایک قادیانی نے شیئر کی مرزا جونیئر کی تو اس پہ بلا تبصرہ کوئی تبصرہ نہیں بنتا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک قادیانی اگر مرزا جونیئر کی ویڈیو شیئر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دعوے کی سپورٹ میں جو دلیل دے رہا ہے وہ مرزا جونیئر کی دے رہا ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ مرزا جونیئر کی دلیل دے رہا ہے تو مرزا جونیئر بھی انہی میں سے یا وہ مرزا جونیئر والوں میں سے. کہ اگر ہم دعویٰ پیش کریں تو ہم قرآن کی دلیل لائیں، ہم دعویٰ پیش کریں تو ہم حدیث کی دلیل لائیں، ہم دعویٰ پیش کریں تو اجماع امت لائیں. تو جب ہم یہ کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں جو اپنی شناخت ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ لوگ قادیانی جو اپنی شناخت ظاہر کر رہے ہیں وہ اپنے مسلمات میں سے دلیل لا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے مرزا جونیئر ان کے مسلمات میں سے اور یہ مرزا جونیئر کے مسلمات میں سے. مطلب یہ بہن پر رلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو گئی آج کے ٹاپک سے متعلق میری بات مکمل. ایک غلط فہمی کا ازالہ یہ ہے کہ چند دن قبل شاہ صاحب ایک قادیانی سٹریم میں گئے، قادیانیوں کے پروگرام میں گئے. وہاں پہ جا کے شاہ صاحب نے منکر حدیث AK شیخ گنجو انکل اس کی ٹینڈ پہ 2-4 جوتیاں رسید کی. جو 2-4 اس کی ٹینڈ پہ بال تھے وہ بھی سنا بکھر گئے. بہرحال اس پہ جو ہے نا ان کی دبر شریف میں مرچیں لگی ہوئی ہیں. منکرین حدیث کی دبر شریف میں، مرزائیوں کی دبر شریف میں لگی ہیں مرچیں کہ مفتی قادیانی جنٹ ہو گیا، مفتی قادیانی ثابت ہو گیا. او الو کے پٹھو اور بغیر تو اس سے بڑی ہماری فتح کیا ہو کہ قادیانیوں کے پلیٹ فارم پہ گئے، قادیانیوں کے گھر گئے، وہاں جا کے قادیانیوں کو بھی ذلیل کیا اور تم لوگوں کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھا. اصل تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہاں جا کے تمہاری چھترول کی، وہ تمہاری چھترول ہوتی رہے گی اور یہ نان سٹاپ چھترول ہے، یہ نہیں رکے گی. اور جو یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کی سٹریم میں گئے تو قادیانی جنٹ ثابت ہو گیا، اور الو کے پٹھو وہاں جا کے شاہ صاحب سارے قادیانی اور مرزائیوں کو قادیانی مرزائی کہہ کے مخاطب کر رہے تھے. ٹھیک ہے. کسی قادیانی مرزائی میں جرت نہیں ہوئی ذرا برابر بھی کہ وہ کہ نہیں جی مفتی صاحب آپ ہمیں احمدی کہیں گے تو یہاں پہ رکیں گے، نہیں تو ہم یہاں سے آپ کو نکال دیں گے کیونکہ آپ ہمیں دے رہے ہیں گالی.
کیونکہ قادیانیوں کو جب قادیانی یا مرزائی کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے تو یہ اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں اور ایک بڑا تذلیل و تضحیق والا لفظ سمجھتے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے شاہ صاحب نے ان کے گھر میں جا کے انہیں قادیانی اور مرزائی کہہ کے مخاطب کر کے میٹھی میٹھی جوتیاں ان کے منہ پہ بھی ماری اور کڑوی کڑوی جوتیاں تمہارے منہ پہ بھی ماری. بس یہ ہے کہ وہ زیادہ بستی پروف ہے, انہیں وہ بستی محسوس نہیں ہوئی, تم لوگ ذرا زیادہ فیل کر چاہتے ہو اس لیے زیادہ محسوس کر گئے, اس لیے اب تمہیں چمونے لڑ رہے ہیں اور تم لوگ چھلانگے مار رہے ہو. مفتی قادیانی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے یہ عوام جانتی ہے, ٹھیک ہے نا. جس طرح قادیانیت کو ٹھوک بجا کے سوشل میڈیا پہ مفتی سید مبشر رضا قادری نے ذلیل کیا, آج تک کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا. اگر ہے تو یہاں سامنے لاؤ, ہم بھی دیکھیں, ہم بھی اس سے کچھ سیکھیں, اور اگر نہیں ہے تو اپنی لتڑیوں کو لگام دو. تم لوگ بکواس کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر. تم لوگ منکر ہو عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے, تم لوگ قادیانی ہو, قادیانی نواز ہو, تم لوگ قادیانی عقائد کے حامل ہو. جب ان چیزوں کو پروف کیا جاتا ہے, چاہے وہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ کریں چاہے قادیانیوں کے پلیٹ فارم پہ کریں, موقف ہمارا یہی ہے. یہی موقف ہمارا 2 سال پہلے بلکہ شاہ صاحب کا 10 سال قبل بھی یہی موقف اپنے چینلز پہ بھی تھا. 8-10 سال پرانی ایک شیخ کے رات میں ویڈیو پرانے چینل پہ موجود تھی, شاید کہ میرے چینل پہ بھی وہ بیک اپ کے طور پہ میں نے سیو کی ہوئی تھی, میں نے پبلک کر دی ہو, کہ جس میں ایک شیخ منکر حدیث عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کے عقیدے کو غیر قرآنی عقیدہ کہتا ہے. اس الو کے پٹھے گنجو انکل کا اس وقت بھی شاہ صاحب نے مواقبہ کیا تھا, اور یہی الحمدللہ ختم نبوت فورم کا خاصہ ہے کہ صرف قادیانیت مرزائیت نہیں, ہر قسم کا فتنہ جو فتنہ اٹھے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کا مواقبہ کیا جائے گا, اس کا رد کیا جائے گا. گوہر شاہی کا فتنہ ہو اس کا یہاں پہ تعاقب کیا جائے گا, مرزا جونیئر کا فتنہ ہو اس کا یہاں پہ تعاقب کیا جائے گا, ڈبہ پیروں کا فتنہ ہو اس کا تعاقب کیا جائے گا, مرزا قادیانی کا فتنہ ہو اس کا تعاقب کیا جائے گا, منکرین حدیث کا فتنہ ہو اس کا تعاقب کیا جائے گا, یہاں تک کہ اگر اسلام کی چھتری میں چھپے منافقین کا کوئی پروپیگنڈا ہو اس کا بھی تعاقب کیا جائے گا. الحمدللہ یہ ہے ختم نبوت فورم کا خاصہ. نمبر 2 بات کہ اگر ہم قادیانیت کا رد کرنے کے لیے, قادیانیوں کی منجی ٹھوکنے کے لیے عیسائی کو اپنے ساتھ ملا کر مرزے کو ذلیل کر سکتے ہیں, تو ہم قادیانیوں کی سٹریم میں جا کے اگر ایک شیخ کی منجی منکر حدیث کی ٹھوکتے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اس کی وجہ کہ ٹوائلٹ ہم یوز کرتے ہیں, واش روم میں جاتے ہیں, کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن کتنی دیر کے لیے وہاں پہ جایا جاتا ہے اور کیوں جایا جاتا ہے؟ جب ضرورت پڑے جایا جاتا ہے, ضرورت پوری جب ہو جائے تو واپس آ جایا جاتا ہے. تو اس کی مثال آپ یہی لے لیں کہ اگر شاہ صاحب قادیانیوں کی سٹریم میں گئے ہیں تو اس کی حیثیت کتنی تھی کہ بیت الخلاء کو جتنی دیر کے لیے استعمال اور جس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ کر کے وہ واپس آ گئے. امید ہے کہ میرا اتنا جواب تسلی و تشفی بخش ہوگا.